الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اورینٹلس ٹارگٹ کرتے ہیں، جو الزام اور جو ایلیگیشن ان پر لگایا جاتا ہے، جو سب سے کامن ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آپ پیڈوفائل تھے، آپ نے ایک 9 سال کی بچی سے شادی کی۔ تو یہ جو سوال ہے یہ بہت زیادہ اورینٹلسٹ کی طرف سے آتا ہے، اور جو لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، وہ سب سے زیادہ یہ سوال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کے ساتھ، ایک 9 سال کی بچی کے ساتھ شادی کی، اور یہ جو ہے نعوذ باللہ آپ پیڈوفائل تھے، نعوذ باللہ۔ جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے، آپ کو آبجیکشن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی بچی سے شادی کی یا 9 سال کی لڑکی سے شادی کی، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے حساب سے کتنی ایج ہونا چاہیے؟ مطلب آپ نے کیا سیٹ کر رکھا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ اتنی ایج میں شادی ہوگی تو وہ پیڈوفائل نہیں ہوگا شخص، اور اتنے میں ہوگی تو ہوگا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ الگ الگ جواب دیں گے، اور الگ الگ کنٹریز میں جو کنسنٹنگ ایج ہے، یعنی کہ شادی کی جو میریجبل ایج ہے، وہ الگ الگ ہے۔ انڈیا میں، ہندوستان میں جو ایج ہے شادی کی وہ 18 سال ہے، یعنی 18 سال سے کم عمر کی لڑکی سے آپ نے شادی کی اور اس کے ساتھ آپ نے اگر جمع کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پیڈوفائل کہلائیں گے۔ تو کینیڈا میں کیا ایج ہے؟ کینیڈا میں جو ایج ہے وہ 16 سال ہے۔ تو یعنی انڈینس کے حساب سے کینیڈا کے اندر جو کنسنٹنگ ایج ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے یہاں 18 ہے اور کینیڈا میں 16 ہے، تو کینیڈینس انڈینس کے حساب سے کیا ہو گئے؟ پیڈوفائل ہو گئے کیا؟ اور کینیڈا تو چھوڑیے آپ، میکسیکو، جو میکسیکنس ہیں وہاں پر میکسیکو کے اندر جو کنسنٹنگ ایج ہے، میریجبل ایج ہے، وہ 12 ہے، 12۔ تو یعنی انڈینس اور کینیڈینس کے حساب سے میکسیکنس پیڈوفائلس ہو گئے۔ تو یہ آپ نے جو ایجز بنا رکھی ہیں الگ الگ کنٹریز میں، الگ الگ 12، 14، 16، 18، ایون یو ایس میں 18 سال تو ہے، لیکن کئی اسٹیٹس کے اندر 14 سے 18 کے بیچ ویری کرتی ہے۔ اور یو ایس کے اندر اگر پیرنٹس پرمیشن دیتے ہیں تو وہ 16 سال کی عمر میں بھی شادی کروا سکتے ہیں، اگر پیرنٹس کی پرمیشن ساتھ میں ہے تو۔ یعنی انڈیویجول لیڈی 18 سال کر سکتی ہے، اور موسٹ اسٹیٹس کے اندر اگر اس سے کم میں کرنا ہے تو پیرنٹس کا کنسنٹ لگتا ہے، 16 سال میں بھی کر۔ تو ایج جو ہے آپ دیکھیے ویری کرتی ہے پوری دنیا میں، اور ان لوگوں نے جو کنٹریز ہیں انہوں نے یہ ایج جو ڈیسائیڈ کری ہے یہ ڈیموکریٹکلی کری ہے، یعنی جو لوگ چن کے آئے پارلیمنٹ میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی کیا ایج ہونا چاہیے، کر لیا۔ ان کا معیار کیا ہے، ان کا سٹینڈرڈ کیا ہے، ریفرنس پوائنٹ کیا ہے ان کا؟ اسلام نے میرج کے لیے ایک ریفرنس پوائنٹ دیا ہے، وہ نیچرل ریفرنس پوائنٹ ہے، نیچرل سٹینڈرڈ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے پیوبرٹی۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جب کوئی لڑکی یا لڑکا پیوبرٹی اٹین کرے، یعنی کہ بلوغت اختیار کرے، بالغ ہو جائے، اور اسلام میں بلوغت پیوبرٹی 18 سال جو ایج ہے وہ نہیں ہے، جیسے یہاں کامنلی جو ایج میجیکل ایج مانی جاتی ہے 18، وہ نہیں ہے، بلکہ اسلام میں جو پیوبرٹی ہے وہ ویری کرتی ہے کہ کب لڑکی یا لڑکا میریجبل ہو جائیں۔ تو وہ 9 سال، 10 سال، 11 سال، 12 سال، جیسے ہی لڑکی کو حیض آتا ہے، مینسز آتے ہیں، تو ناؤ شی کین بیئر دا چائلڈ، تو وہ اب بیئر کر سکتی ہے چائلڈ برتھ۔ تو یہ جو ہے حیض آنا، یہ پیوبرٹی کی ایک سائن ہے۔ تو اسلام نے میرج کو، شادی کو، پیوبرٹی جو ہے یہ معیار بنایا ہے۔ باقی کنٹریز نے کیا معیار بنایا ہے وہ خود جانے، اور کیسے وہ 12، 14، 16 اور 18 پر کنکلوڈ کرتے ہیں۔ دوسری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پیڈوفیلیا، ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پیڈوفائلس ہوتے ہیں نعوذ باللہ، جو یہ بچوں کے ساتھ جو ہے ناجائز تعلقات بناتے ہیں، ان کے ساتھ سیکشول پلیجر لیتے ہیں، ان کا کیا کیریکٹر ہوتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے اب برٹش ٹورسٹ، جرمن ٹورسٹ، وہ جاتے ہیں تھائی لینڈ اور فلپینس، اور یہاں پہ جا کے بچوں کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں۔ تو کیا کوئی پیڈوفائل جو ہے وہ کسی بچے سے شادی کرتا ہے؟ بتائیے۔ نہیں، شادی نہیں کرتا، بلکہ وہ اسی ٹائم پیسہ دیتا ہے، اس کے ساتھ غلط کام کرتا ہے، غلط کام کر کے، اور پھر اگلے دن دوسرا بچہ، دوسرا جو ہے وکٹم ہوتا ہے اس کا۔ تو کبھی کسی پیڈوفائل کو آپ نے شادی کرتے دیکھا ہے جس کے ساتھ، وکٹم کے ساتھ؟ نہیں، کبھی کوئی نہیں کرتا۔
تو یہ الزام لگانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ جو میں نے بتایا آپ کو کہ پیڈوفائل کبھی کسی سے شادی نہیں کرتا۔ تیسری چیز ہم یہ دیکھ لیں کہ کلچرل ڈفرینس یہ ایک بہت بڑی ریالٹی ہے۔ ایتھنو سینٹرزم ایک کر کے چیز ہوتی ہے جس میں انسان کو لگتا ہے کہ جو اس کا کلچر ہے وہ دوسرے کلچر سے سپیریئر ہے، اور جو بھی ہم کرتے ہیں وہ سٹینڈرڈ ہے، اور اس سے جو میل نہیں کھاتا وہ پھر صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ ڈیولپڈ نیشنز جو ہوتے ہیں، یعنی کہ جن کو وہ دے لک اپ ٹو دیم، تو ان کو معیار مان لیتے ہیں۔ جیسے مائنورٹیز جہاں رہ رہی ہیں تو وہ میجورٹی کو معیار مان لیتی ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے یہ جو کلچر ہے کہ 18 از دی میجیکل ایج، یا 18 سال سے کم عمر ہونا وہ میریجبل ایج نہیں ہے، یہ کلچر بنا لیا اور اسی کو ریفرنس پوائنٹ مان لیا ہے۔ لیکن یہ ہمارے لیے بہت ہی احمقانہ بات ہے کہ ہم آج کے اس ماحول کو 1400 سال پہلے کے ماحول سے کمپیئر کر رہے ہیں۔ آج 18 سال اگر عام ایج مانی جاتی ہے شادی کی، تو یہ 18 سال ایج 1400 سال پہلے نہیں تھی۔ اس کو مطلب وہاں پر ہم کو آج کے ماحول سے کمپیئر کرنا یہ بیوقوفی ہے، یہ ایک احمقانہ بات ہے۔ تو 1400 سال پہلے جو ماحول تھا عرب کا، عائشہ رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ 6 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصت ہوئی۔ یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروپوزل سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک اور پروپوزل آ چکا تھا میرج کا۔ تو یعنی وہ سوسائٹی میں نارم تھا، عرب سوسائٹی میں اس ٹائم۔ اور صرف عرب سوسائٹی ہی نہیں، ہم دیکھیں گے رومن کنگز، پرشین کنگز، وہ جس طرح سے شادیاں کرتے تھے تو وہ بھی آپ کو لگے گا ان کو بھی آپ پیڈوفائلز کہنے لگیں گے۔ تو یہ آج کے کلچر کو، آج کے ماحول کو 1400 سال پہلے ہم کمپیئر کریں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اور مکہ کے جو مشرک تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی پڑے رہتے تھے، ہم جانتے ہیں۔ وہ تو موقع ڈھونڈتے تھے کہ کوئی غلطی ہو اور ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم جو ہے ان کو پکڑیں اس غلطی کے لیے۔ لیکن اس شادی کے اوپر، یعنی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو شادی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی بھی مشرک نے، کسی بھی دشمنان اسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آبجیکشن نہیں اٹھایا، کیونکہ وہ سوسائٹی کا نارم تھا، معاشرے کا نارم تھا، وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ تو اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سوسائٹی میں یہ چیز ایک عام بات تھی اور یہ کوئی ایسی الگ بات نہیں تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، یہ اللہ کی طرف سے بھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھا تھا، اس خواب میں وہ دکھی تھی عائشہ رضی اللہ عنہا، تو اللہ کی طرف سے ایک حکم تھا وہ، کیونکہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کا حصہ ہوتا ہے، تو ایک یہ ریزن بھی تھا۔ اور اس کے علاوہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے جو فروٹس ہوئے، آپ دیکھیے جتنی بھی انٹیمیٹ ڈیٹیلز ہیں نبی کی لائف کی، کہ بیوی کے ساتھ کیسا رہنا، ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، بیوی کے حقوق کیا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ادا کرتے تھے وہ ساری چیزیں، تو یہ ساری انٹیمیٹ ڈیٹیلز میرج لائف کی جو ہیں وہ ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملتی ہیں۔ اور ان کی کم ایج ہونا، اس سے کیا فائدہ ہوا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ ساری نالج جو انہوں نے حاصل کری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ انہوں نے صحابہ تک پہنچائی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا وہ she was the most prolific narrators, one of the most prolific narrators of the hadith، یعنی کہ 2000 سے زیادہ احادیث جو ہیں وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد وہ زندہ رہیں بہت سالوں تک، اور صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم حاصل کیا انہوں نے، وہ علم جو ہے اسلام کا صحابہ کرام کو سکھایا بھی، پڑھایا بھی ان کو۔ she was the scholar of the scholars، ماشاء اللہ۔ تو یہ جو ہے پیڈوفائل کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور آپ کے سٹینڈرڈ کے حساب سے اگر دیکھا جائے گا تو دوسرے کنٹری والوں کو پیڈوفائل بولنا ہی پڑے گا، اور آپ کا جو معیار ہے وہ کوئی معیار ہے ہی نہیں آپ کا۔ کس بیس پر آپ یہ ایج ڈیسائیڈ کر رہے ہیں وہ بھی کچھ پتہ نہیں ہے، ڈیموکریٹکلی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں بس۔ اسلام نے ایک معیار بنایا ہے کہ وہ معیار کیا ہے، وہ ہے پیوبرٹی، یعنی کہ بالغ ہونا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا خود کا قول ہے کہ when a girl reaches 9 she is a woman۔ ترمذی میں ہے یہ قول موجود کہ عائشہ رضی اللہ عنہا خود کہتی ہیں کہ جب لڑکی 9 سال کی ہو جاتی ہے تو وہ عورت ہو جاتی ہے، وہ بالغ ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا
سے شادی کی. یہ شادی ایک ڈیوائن انٹرونشن تھا اس شادی میں, یعنی کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کے لیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادی کری. اور یہ جو شادی ہوئی, اس شادی کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا کے سے شادی کے بعد جو ڈیٹیلز تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, انٹیمیٹ ڈیٹیل جو احادیث ہمیں ملی ہیں شوہر اور بیوی کے درمیان کی, وہ اسی سے ملی ہیں ہم کو. اور کچھ لوگوں کو ایج ڈفرینس پہ آبجیکشن ہے کہ نہیں 50 سال اور 9 سال. ارے اگر کوئی 60 سال کی عورت 100 سال کی مرد سے شادی کرے تو آپ کو آبجیکشن ہوگا؟ بتائیے. 60 سال کی عورت اگر 100 سال کے مرد سے شادی کرے گی, 40 سال کا جو فرق ہے اس پہ آبجیکشن ہوگا آپ کو کیا؟ تو پھر آبجیکشن آپ لے رہے ہیں آج کے ماحول کو دیکھتے ہوئے. جیسے میں نے کلچر کی جو بات کری, یہ آج کا جو ماحول ہے اس کے حساب سے ہم دیکھیں گے تو جو لڑکیاں کالج پہنچ جاتی ہیں, کالج پہنچنے کے بعد بھی جو ہے وہ کیا کرتی ہیں, وہ گڈا گڑیا سے کھیلتی رہتی ہیں, بنا وہ ونی دا پوہ کے بغیر سوتی نہیں ہیں. وہ سائیکولوجیکلی ابھی بڑی نہیں ہوئی ہیں. جب تک وہ 18 سال کی نہیں ہو جائیں گی, جب تک وہ اتنی میچور نہیں ہوں گی. تو یونیورسٹی جا کے بھی یہ حال ہوتا ہے. لیکن پرانے زمانے کی جو اس زمانے 1400 سال پہلے کی اگر ہم بات کریں یا پرانے زمانے کی بات کریں تو میچورٹی لیول بڑا جلدی تھا. یعنی کہ 9-10 سال کی عمر میں وہ گھر کے کام کر رہی ہیں, کوک کر رہی ہیں, کھانا بنا رہی ہیں, صفائی کر رہی ہیں. آدمی جو ہے وہ باہر جا کے شکار کر کے لے کے آ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں الحمدللہ اس زمانے کی میچورٹی لیول اور آج کی میچورٹی لیول میں فرق ہے. اور اس کو ہم اگر کمپیئر کریں گے تو, اور یہ کمپلسری نہیں ہے کہ آپ, لیکن یہ اجازت ہے, یہ پرمیشن ہے. جیسے ہی میریجبل ایج پہ لڑکی پہنچتی ہے وہ چائلڈ بیئر کر سکتی ہے, اگر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی کلچر, آج کا کلچر 18 سال ہے, 16 سال ہے, 14 سال ہے, تو اسلام میں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ 14 میں کریے, 16 میں کریے, 18 میں کریے, ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام, یہ بہتان لگانا کہ آپ پیڈوفائل تھے, یہ بالکل بہت بڑا بہتان ہے. اور جو بھی پیڈوفیلیا کا وکٹم ہوتا ہے, یعنی جس کے ساتھ کسی بڑے نے غلط کام کیا ہو, ویسے تو شادی کوئی کرتا نہیں ہے, لیکن اگر کوئی غلط کام کیا ہو کسی نے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا فیوچر, اس کا مستقبل جو ہے اس کے اوپر اس حادثے کا یا اس واقعے کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. وہ ڈپریشن میں جا سکتا ہے, وہ زیادہ پنپ نہیں سکتا, اس کی گروتھ رک جاتی ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی اگر لائف دیکھیں گے تو جیسے میں نے کہا کہ شی واز اسکالر آف دا اسکالرس. اور جو بھی پیڈوفیلیا کا وکٹم ہوگا وہ کبھی بھی اس شخص کو اچھا کہے گا؟ بتائیے, جس نے اس کے ساتھ غلط کام کیا. نہیں. اس کے ساتھ شادی کر کے رہے گا؟ نہیں. تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی, ان کی جو رومانس تھا ان کے بیچ, الحمدللہ. اور آپ نے ان کے کیریکٹر کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا. پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کا, ان کے کردار کا جو کچھ ہمیں پتہ چلا ایک بیوی کے الفاظ سے, یا بیوی کا جو ویو ان کے بارے میں ملا, وہ زبردست ہے ماشاءاللہ. تو ایک پیڈوفائل کا وکٹم اپنے جو پرپیٹریٹر ہے اس کے بارے میں کوئی اچھی بات کرے گا؟ اور اس کا مستقبل پھر کیا ہوگا, اس کا اثر اس حادثے کا. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کا چائلڈہڈ بھی, ان کا بڑے ہونے کے بعد بھی ماشاءاللہ, اور وہ زبردست ان کی گروتھ ہوئی اس کے بعد بھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پیڈوفیلیا کا الزام بالکل غلط ہے, بہتان ہے, بے بنیاد ہے. امید کرتا ہوں اس سوال کا جواب ہوا. لوگوں کی اصلاح کرنے میں i+ TV کی مدد کریں. ہمارے YouTube چینل پر جوائن بٹن ضرور دبائیں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.